السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ہمارے دورہ گرامر کا آج لیکچر نمبر 25 پارٹ نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اس عبارت کا وقد یکون جواب القسم محذوفا ان کان قبل القسم جملۃ کالجملۃ التي وقعت جوابہ مثل زید عالم واللہ اے واللہ ان زیدا عالم، او کان القسم واقعا بین الجملۃ المذکورۃ مثل زید واللہ عالم اے واللہ ان زیدا عالم۔ اس عبارت کا ترکیبی ترجمہ اور مفہوم اور ترکیب و اجرا انشاءاللہ کرتے ہیں۔ ترکیبی ترجمے پہ غور کریں۔ وقد یکون، اور کبھی ہوتا ہے، جواب القسم، قسم کا جواب، محذوفا، محذوف، ان کان قبل القسم، اگر ہو قسم سے پہلے، جملۃ، جملہ، ایسا جملہ جو ہونے والا ہو، کالجملۃ التی، اس جملے کی مانند وہ جو، وقعت جوابہ، واقع ہوا ہو اس کا جواب، مثل زید عالم واللہ، اس کی مثال مثل زید عالم واللہ کے ہے، یعنی واللہ ان زیدا عالم، او یا کان القسم، ہو قسم، واقعا بین الجملۃ المذکورۃ، یا ہو قسم واقع ہونے والی جملے کے درمیان، ایسا جملہ جو ذکر کیا ہوا ہے، یعنی اس جملے کے درمیان میں واقع ہو جو جواب قسم پہ دال ہے۔ مثل زید واللہ عالم، اس کی مثال مثل زید واللہ عالم کے ہے، یعنی واللہ ان زیدا عالم۔ ترکیبی ترجمہ ہو چکا۔ اس عبارت کے اندر امام الجرجانی رحمہ اللہ نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ قسم کا جو جواب ہے بعض اوقات وہ محذوف بھی ہوتا ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ قسم سے پہلے ایسا جملہ آ جائے جو جواب قسم کا مفہوم ادا کر رہا ہو، تو اس صورت میں قسم کے بعد جواب قسم محذوف ہوتا ہے۔ قسم سے پہلے جب ایسا جملہ آ گیا جس نے قسم کا مفہوم ادا کر دیا ہے، تو قسم کے بعد اس جملے کے لانے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ تکرار آ جائے گا، تو تکرار سے بچتے ہوئے جواب قسم کو محذوف کر دیا کہ جب اس کا مفہوم ادا ہو چکا تو اس کی ضرورت نہ رہی۔ پہلی صورت ہے یہ، جس کی مثال ہے زید عالم واللہ۔ اس میں دیکھیں زید عالم، زید عالم ہے، واللہ قسم اللہ کی۔ اب قانون تو یہ ہے کہ قسم پہلے آتا ہے، جواب قسم بعد میں آتا ہے، تو واللہ قسم کے بعد جواب قسم محذوف مانا گیا ہے، وہ اسی پچھلے قرینے کی وجہ سے جو کہ زید عالم والا جملہ ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات کہ زید عالم جملے کو ہم جواب قسم نہیں کہہ سکتے۔ ایک تو یہ کہ یہ قسم سے پہلے آیا ہوا ہے، جبکہ جواب قسم کا مقام قسم کے بعد میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جواب قسم کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ جب وہ جملہ اسمیہ ہو تو اس کا انا یا لام کے ساتھ اس کا شروع ہونا لازمی ہے۔
یعنی اس جملے کے شروع میں انا یا لام تاکید کا آنا ضروری ہے، جبکہ اس جملے کے شروع میں نہیں ہے، لہذا یہ جواب قسم نہیں بلکہ جواب قسم پہ دال تو ہو سکتا ہے۔ بات ختم۔ اب محذوف عبارت یوں بن جائے گی، زید عالم واللہ ان زیدا عالم، لیکن اس میں تکرار تھا تو ان زیدا عالم کو حذف کر دیا گیا۔ بات ختم۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس جملے کے درمیان میں قسم آ جائے، یعنی وہ جملہ جو جواب قسم پہ دلالت کر رہا ہے لیکن بذات خود جواب قسم نہیں، ایسے جملے کے درمیان میں قسم آ جائے تو اس وقت بھی جواب قسم محذوف ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے زید واللہ عالم۔ اب واللہ یہ درمیان میں آ گیا، زید عالم کے درمیان میں واللہ آ گیا جو کہ قسم ہے، تو زید عالم یہ مبتدا خبر مل کر یہ جملہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہے، لیکن یہ جواب قسم نہیں ہے، جواب قسم پہ دلالت کر رہا ہے۔ جواب قسم تو وہ مستقل جملہ ہے، مکمل جملہ ہے جو قسم کے بعد آتا ہے، اور جملہ اسمیہ ہو مثبتہ ہو تو اس کے شروع میں انا یا لام آتا ہے، یہ ضابطہ ہے، لیکن اس جملے کے شروع میں ایسا نہیں ہے، لہذا یہ جواب قسم تو نہیں لیکن جواب قسم پہ دلالت کر رہا ہے، تو تکرار کے باعث اس کو حذف کر دیا گیا، جواب قسم کو حذف کر دیا گیا۔ اصل عبارت یوں تھی، زید واللہ عالم ان زیدا عالم۔ بات ختم۔ ترکیب پہ غور کریں۔ واو عطفہ، قد برائے تحقیق، قد برائے تقلیل، یکون فعل ناقص، جواب مضاف، القسم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسم ہوا یکون فعل ناقص کا، محذوفاً خبر ہے یکون فعل ناقص کی، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر دال بر جزا مقدم ہوا، ان کلمہ شرط کانا فعل ناقص قبل مضاف القسم مضاف الیہ، قبل مضاف القسم مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہو کر متعلق ہوا ثابتتاً کے، ثابتتاً صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے اور مفعول فی سے مل کر خبر ہوئی کانا فعل ناقص کی، خبر مقدم ہوئی کانا فعل ناقص کی، جملۃ موصوف، کاف حرف جار، الجملتی موصوف، التی اسم موصول، وقعت فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، جواب مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا وقعت کا، وقعت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا التی موصول کا، التی موصول اپنے صلے سے مل کر یہ جی صفت ہوئی الجملتی کی، الجملتی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا کاف حرف جار کا، کاف حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنتن کے، کائنتن صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صفت ہوئی جملتن کی، جملتن موصوف اپنی صفت سے مل کر اسم ہوا، اسم مؤخر ہوا کانا فعل ناقص کا، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ مثالوں کو چھوڑ دیں، آخر میں کرتا ہوں، آگے دیکھیں، یہ کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، او حرف عطف، کانا فعل ناقص، القسم فعل ناقص کانا کا اسم، واقعاً صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، بینہ مضاف، الجملتی موصوف، المذکورتی صفت، الجملتی موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا بینہ مضاف کا، بینہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف ہوا واقعاً صیغہ صفت کا، واقعاً صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر
خبر ہوئی کانا فعل ناقص کی، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط مؤخر، شرط اپنے دال بر جزا مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ شرطیہ ہوا، شرط اپنی دال بر جزا مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ بات ختم۔ آگے مثالوں کو دیکھیں۔ مثل مضاف، زید مبتدا عالم خبر، مبتدا خبر مل کر زید مبتدا عالم خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر عوض جواب قسم، یعنی جواب قسم کے عوض میں آنے والا جملہ۔ واو قسمیہ جار، لفظ اللہ مقسم بھی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق و اقسم فعل کے، اقسم فعل اپنے فاعل، اقسم فعل اس میں آنا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ قسم ہے، قسم اپنے عوض جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر مفسر، اے حرف تفسیر، واللہ میں، واو قسمیہ جار، لفظ اللہ مقسم بھی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق و اقسم فعل کے، اقسم فعل اس میں آنا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم، انا حرف مشبہ بالفعل، زیدان اس کا اسم، عالم خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر یہ جی مفسر، مفسر اپنے مفسر سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مثل مضاف کا مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثالہ مبتدا محذوف کی، مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے مثل زید واللہ عالم، اے واللہ ان زید عالم کی بھی اسی طرح ترکیب کریں گے۔ مثل مضاف، زید مبتدا عالم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر عوض جواب قسم، واو قسمیہ جار، لفظ اللہ مقسم بھی مجرور، اس طرح یہ قسم بن جائے گا، تو یہ قسم اپنے عوض جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر مفسر بنے گا، اے حرف تفسیر ہے، واللہ یہ متعلق ہو کر یہ قسم ہے، ان زیدن عالم یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم ہے، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر یہ مفسر ہے، مفسر اپنے مفسر سے مل کر یہ مضاف الیہ ہے، مثل مضاف کا مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، مثالہ مبتدا محذوف کی، مثالہ مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا جی، اجرا کی طرف آئیں۔ لفظ جواب کا اعراب رفع ہے کیونکہ اسم ہے، یکون فی الناقص کا رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ قسم کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ محذوفان کا اعراب نصب ہے کیونکہ یکون فی الناقص کی خبر ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا جی، لفظ قبل کا اعراب نصب ہے کیونکہ ظرف ہے، واقعاً یہ ثابتتاً صفت کا نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ قسم کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ جملتن کا اعراب رفع ہے کیونکہ اسم ہے، کانا فی الناقص کا رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الجملتی کا اعراب جر ہے کیونکہ کاف جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا جی، التی اسم موصول، اس کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ صفت ہے الجملہ تھی موصوف کی، جر محلن ہے کیونکہ اسم موصول ہے، مبنی ہے۔ اچھا جی، جواب کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، وقعت فعل کا نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہو ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ مثل کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا خبر ہے، رفع پیش ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ زیدن کا اعراب رفع ہے کیونکہ مبتدا ہے، رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ عالم کا اعراب رفع ہے کیونکہ
خبر ہے رفع پیش سے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. لفظ اللہ کا اعراب جر ہے کیونکہ واو جار کا مجرور ہے. جر زیر سے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. آگے بھی مثال کے جو الفاظ ہیں وہ اسی مثال کی مانند ہیں، تو ان کو اسی پر قیاس کر لیا جائے. کوئی بات رہ گئی ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.